السلام علیکم۔ شاید آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج شیخ رشید صاحب کو دوبارہ گرفتار کیا گیا، اور یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ شیخ رشید صاحب کی کیا کارکردگی ہے اپنے حلقے میں۔ گڈر بے رہا ہے، اس نے اپنے حلقے کے لیے کچھ بھی نہیں کی۔ کچھ عرصہ پہلے یہ گرفتار ہو چکا تھا، شاید آپ کو معلوم ہے کہ کس نے اٹھایا تھا ان کو۔ جب میڈیا والوں نے ان سے پوچھا تھا، بولا میں چیلے پہ گیا تھا، لیکن وہاں ان کو بتایا گیا تھا کہ انسان کا بچہ بنو، جب ہم آپ کو رہا کر دیں گے تو دوبارہ جو ہے نا آپ سے غلط کام نہ کرے۔ لیکن وہی بات ہے نا کہ اس نے وہی اپنا حرکتیں شروع کی ہے، لیکن اس کو ایک بار پھر گرفتار کیا گیا۔ جب ان کو گرفتار کیا گیا، جب ان کو گاڑی میں بٹھایا گیا، دروازہ جب لاک کیا تو اس نے اپنا موبائل نکالا، اپنے حلقے کے عوام کو ایک پیغام بھیجا۔ اس نے کہا تھا کہ میں اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں کہ مجھے ووٹ دے دے، قلم کا نشان بدرے جو بھی ہے ان کو ووٹ دے دے، خانہ کعبہ کا واسطہ دے رہا ہے۔ آپ دیکھو اس چیز کو سنیں، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے شیخ رشید کی چھت میں جو 6 پاکستانی میں شامل ہوں، یہ سب جھوٹے کیس ہیں، فراڈ ہے، اور صرف مجھے توڑنے کی کوشش ہے۔ میں مر جاؤں گا، نسلی جان دوں گا انشاءاللہ، قلم تبار کو جیل سے کامیاب کراؤں گا، یہ آپ کا فرض ہے۔ میں خانہ کعبہ کی چھت کا واسطہ دیتے ہیں، خانہ کعبہ کا چھت کا واسطہ دیتے ہیں، اگر میں جیل میں ہوں تو جیل میں بھی چھپوں، پاکستان میں قلم تبار کو ووٹ دیں۔ کیونکہ اس بغیرتوں کو دیکھو، قرآن کو بیچ میں لے کر آتے ہیں، خانہ کعبہ کو بیچ میں لے کر آتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دے۔ جب ہم ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں، ایسی ووٹ دینا بھی حرام ہے، ووٹ دینا بھی کسی کو نہیں چاہیے۔ جب ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں، ان کو جتواتے ہیں، تو ان کی بات وہ واٹس ایپ گروپوں پر اپنے حلقوں کو چلاتے ہیں اور خود بخود غائب ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ ویڈیو اس لیے ضروری ہے کیونکہ 22-23 دن کے بعد الیکشن ہے، تو پاکستانیوں، آپ کے حلقے کے اندر کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہے، کوئی بھی امیدوار ہے، تو ان کو سوچ سمجھ کے ووٹ دے دیں، ورنہ ان کو جوتے مار کے باہر نکالو۔ میں آپ کو وعدہ کر یہ چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ہر بندہ آپ کو یہ بات نہیں بتاتے۔ تو شیخ رشید صاحب چھپ کے ویڈیو بنا رہے، اپنے حلقے والوں کو کہہ رہے قرآن کا واسطہ دے رہا ہوں، خانہ کعبہ کا واسطہ دے رہا ہوں کہ ہمیں ووٹ دے دو تاکہ ہم جیل سے کامیاب ہو جائیں، باہر آ جائیں، اور یہ پھر ہوازے لگائے کہ ہاں ہم تو سلاخے کے پیچھے توڑ کے اور جیل توڑ کے ہم باہر نکلے، ہم تو سچے اور ایماندار ہیں۔ اور شاید آپ کو معلوم ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا پاکستان کے ساتھ۔ جناح ہاؤس پر حملہ، کور کمانڈر کے گھر پر حملہ، اور کرنل شیر خان کے مجسمے کو جلانا، ان کو توڑنا، پاکستان کے جھنڈے کو نیچے گرانا اور اپنے جھنڈے کو اوپر لگانا، اور یہ شیخ رشید موجود تھا۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسرا، ہم خود کیونکہ کراچی کا رہنے والا ہے، کراچی کے رہائشی ہے، کراچی کا ہمارا پیدائش ہے، اور 2018 کے الیکشن میں جس شخص کو ہم نے ووٹ دے، چلو اس کے اوپر بھی آتے ہیں، ان کا نام ہے ایم پی اے حالی مادر شیخ صاحب۔ تو حلقوں کے ساتھ کیا وعدے کیے، تو ہمارے حلقے والے کو پتا ہوگا کہ کیا کیا۔ یہ ان کے تصدیق ووٹ حساب کرے گا، سب ووٹ ہی بدلا لے گا، کہہ رہے جبر کا بدلہ ہم ووٹ سے لیں گے۔ آج ہے نا 238 سے کہ ملیر سے پتہ نہیں کہاں سے نیشنل اسمبلی کا انتخاب لڑ رہا ہے۔ اس شخص نے ہمارے حلقے کا جو وہ تباہی کی ہے کہ اسرائیل نے غزہ کے اوپر اتنا ظلم نہیں کیا جس نے حالی مادر شیخ صاحب نے ہمارے حلقے اوپر ظلم کیا۔ اس حلقے کا پرانا نام تھا PS99 UC 31 گجرو۔ یہ سائٹ سپر ہائی وے کے ساتھ ہے، گلشن ممار کی اس سائٹ۔ اتنا ظلم کیا ہمارے اوپر،
تو اس حلقے والوں کو بھی مخاطب کرنا چاہتا ہوں، NA 238 والوں کو، اگر اپنے حلقے کو اپنے حزاب میں ڈالنا چاہتے ہو تو بھلے ان کو ووٹ دے دو۔ پھر بھی یہ میں کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ووٹ ایک مرتبہ ہم کسی کو دیتے ہیں، 5 سال ہم پھر انتظار کرتے ہیں کہ بھائی دوسرا بندہ آتے ہیں تو ہم ان کو ووٹ دیں گے تاکہ ہمارے حلقے کا قسمت بدل لے۔ تو آپ لوگ جس کو بھی ووٹ دینا ہے تو خدا را سوچ سمجھ کے ووٹ دینا، سوچ سمجھ کے اپنے ووٹ کا استعمال کریں، کیونکہ آپ کے ایک ووٹ کی وجہ سے پوری حلقہ مشکلات میں آ سکتا ہے۔ اگر NA 238 حالی مادر شیخ صاحب کو کامیاب کرتے ہیں، بھلے کرے، وہ ہم سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن اپنے مستقبل کے بارے میں ضرور سوچیں۔ علی مادر شیخ صاحب نے اپنے حلقے کے، ہمارا حلقہ PS99 جو شروع کا جو وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر ہمیں فنڈ نہ ملا تو ہم وزیر اعظم کا خصوصی فنڈ لا کے ہم اپنے حلقے میں لگائیں گے۔ اگر پھر بھی اس نے ہمیں فنڈ نہ دیا گیا تو ہم اپنی تنخواہ سے یہاں کا جو سیوریج، یہاں کا جو پانی کے سسٹم، یہاں کا جو روڈ کا سسٹم میں خود اپنے جیب سے لگاؤں گا۔ لیکن لگانا تو دور کی بات، وہ شخص اپنے حلقے کو واٹس ایپ گروپ پر چلاتا تھا۔ شاید آپ مجھے جانتے ہو، میں چھوٹا گبول پولنگ نمبر 15 اور پولنگ نمبر 16 کا انچارج بھی تھا۔ کس طرح الیکشن ہوا، کس طرح لوگ کامیاب ہوا، یہ تو سب کے سامنے ہے، بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ خود سمجھدار ہو۔ لیکن براہ مہربانی یہ 2024 ہے، جن شخص کو آپ لوگ منتخب کرو گے نا، سوچ سمجھ کے ووٹ دے دیں۔ میں کافی عرصے کے بعد یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں، صرف پاکستانی عوام کے لیے، اور براہ مہربانی میرے ویڈیو کو شیئر کریں، اور یہ میرے ویڈیو پنجاب تک بھی پہنچنا چاہیے، اور NA 238 جہاں سے حالی مادر شیخ الیکشن لڑ رہا ہے وہاں تک بھی پہنچنا چاہیے۔ تو براہ مہربانی سوچ سمجھ کے ووٹ دیں، اور اپنا ووٹ ضائع نہ کریں، ووٹ ضرور ڈالیں، اور ایسی شخص کو ووٹ ڈالیں کہ یہ آپ سمجھ جائے کہ یہ شخص ہمارا کام کرتے ہیں۔ 4.25 سال پاکستان تحریک انصاف اس ملک کے اندر ان کا حکومت تھا۔ کس طرح حکومت تھا شاید آپ لوگوں کو پتہ ہے، کیونکہ 70 سال کے تاریخ میں 75 سال کے ایسے حکومت تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ لیکن جب ایک شخص کو ہم نے ووٹ دیا، وہ شخص واٹس ایپ گروپوں پر اپنے حلقے کو چلاتے ہیں اور خود غائب ہو گیا۔ پوری 4 سال یا 3.5 سالوں میں جس شخص کو ہمارے حلقے کے عوام نے ووٹ دیا اور وہ شخص نے کام نہیں کیا، اور کام کس نے کیا ہمارے حلقے میں؟ کسی اور جماعت نے۔ لیکن پھر بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ لوگوں سے کہ یہ 2024 ہے اور 22 یا 25 دن رہ گئے الیکشن میں، اپنا ووٹ کو ضائع نہ کریں، ضرور اپنا ووٹ دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اور ایسی کینڈیڈیٹ کو اپنا ووٹ دے کہ آپ کی ایک ووٹ کی وجہ سے پورے حلقے کا عوام مصیبت میں نہ آ جائے، وہ مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائے، کیونکہ سوچ سمجھ کے ووٹ دے، کیونکہ ہمیں بھگت چکا ہے۔ ہم نے حالی سب سے بڑی غلطی ہماری یہ تھی کہ ہم نے بنارس، قائد آباد وغیرہ سے لوگوں کو لے کر آئے کہ بھائی ہاؤ حالی مادر شیخ صاحب کو ووٹ دیں، اور اپنے حلقے کو تباہ و برباد کر کے چلا گیا۔ آج NA 238 کو تباہ و برباد کر رہا ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ لیکن برائے مہربانی سوچ سمجھ کے ووٹ دیں۔ عبد الخالق توخی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔